تعمق یعنی دین میں غلو پسندی۔ تجارت، زاد راہ اور دیگر مثالیں۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر شاہ صاحب کی تعلیق بھی قابل توجہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حکم میں دو حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اول، غلو پسندی کا سدباب، کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کو مخصوص عبادتوں کے لیے خاص کر دیا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں غلو پسند لوگ اس دن کے روزے کو بھی عبادت کی خصوصیت سمجھ کر لازم نہ ٹھہرا لیں۔ دوم، عید کے مفہوم کو بروئے کار لانا، کیونکہ عید خوشی، مسرت اور لذت و انبساط کے اظہار کا موقع ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح میں بھی شاہ صاحب نے یہی نکتہ بیان کیا ہے۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، میرے نزدیک اس حکم میں عید کے مفہوم کی عملی تفسیر پائی جاتی ہے، جس کا مقصد خشک مزاجی، بیجا قربانی اور دین میں غلو سے روکنا ہے۔ اعتدال علم و عمل۔ شاہ صاحب نے باب اسرار الحکم ولعلہ کے اختتام پر لکھا ہے کہ لوگ احتمالات میں اس قدر غلو کرنے لگتے ہیں کہ ان کے اچھے ذوق بگڑ جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غلو شرعی رخصتوں کے منافی عمل ہے۔ اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک پر شاہ صاحب نے تعلیق کی کہ پاکیزہ مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، اگر 10 سال تک پانی نہ ملے پھر بھی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد بھی دراصل غلو پسندی سے روکنا ہے، کیونکہ اسی قسم کے احکام میں غلو پسند لوگ مشروع رخصت کو خود پر حرام سمجھ لیتے ہیں اور فرمان الہی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، جب نماز قائم ہو چکی ہو تو دوڑتے ہوئے نماز میں داخل نہ ہو بلکہ چل کر شامل ہو، اس پر بھی شاہ صاحب تنبیہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس حکم میں بھی عبادت میں غلو پسندی کا خاتمہ مقصود ہے۔ شاہ صاحب نے مختلف مواقع سے وارد نصوص پر جو تعلیقات کی ہیں، جن کا بیشتر حصہ عبادات کے بارے میں ہے، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس ظاہری غلو پر سخت تنقید کی ہے جسے انہوں نے تعمق کہا، اور جس کے اندر داخل ہونے والے تمام دروازے حکیمانہ شرعی قانون نے بند کر دیے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں ثابت کیا ہے کہ لوگوں کا کسی مستحب مسئلے کو واجب یا ضروری سمجھ لینا مستقبل میں مفاسد کا سبب بنتا ہے، کیونکہ پھر وہ حالت سنت سمجھ لی جاتی ہے اور یوں شریعت برحق میں تحریف جنم لیتی ہے۔ میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جزیات کی حد سے زیادہ کھوج یعنی او علمی غور و خوض جو انسان کے لیے عملی فائدہ نہ ہو اور محض علمی آسائش بن جائے بھی در حقیقت علمی غلو ہے۔ شاہ صاحب نے اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے، جس طرح عمل میں اعتدال مطلوب ہے، اسی طرح علم میں بھی اعتدال و توازن ضروری ہے۔ بعض اوقات حد سے زیادہ باریک بینی اور فضول گوئی نے ایک عالم کو اس کی شان اور ملت مصطفیہ اور علم کے بلند مقام سے گرا دیا۔ خلاصہ یہ کہ علم میں غلو عمل میں غلو کی مانند ہے، دونوں تنطع کہلاتے ہیں اور دونوں میں اصل معیار اعتدال ہے۔ اسی زمرے میں قرآن کریم کی متشابہ آیات میں غلو، فقہی مسائل میں افراط اور چند فرضی یا خیالی مسائل پر لمبے مباحث کرنا جن کے عملی نتائج کم اور وقت کی بربادی زیادہ ہو۔
خلاصہ یہ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک تشریع احکام کے پیچھے ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ دین میں غلو پسندی کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی تنبیہ ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ علم و عمل دونوں میں اعتدال اختیار کیا جائے تاکہ شریعت کی روح محفوظ رہے اور انحرافات کے راستے بند رہیں۔ تعمق یعنی غلو پسندی نقصان دہ ہے اور تحریف کا پیش خیمہ ہے۔